اور تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھ لیجئے، یقین مانیے جب بھی ایمان اور جہاد کے قافلوں نے اپنا سفر شروع کیا ہے تو دنیا کی قومیں اور خزانے ان کے قدموں کی دھول بن گئے۔ جہاں خواتین میں اسلام سے محبت اور جہاد کا جذبہ ہوتا ہے وہاں امت کے عظیم اور قابل فخر مجاہدین پیدا ہوتے ہیں، اور جہاں خواتین میں دنیا پرستی ہوتی ہے وہاں اسلام کے محافظ کم اور اسلام کے مخالف زیادہ پیدا ہوتے ہیں۔ دورہ حاضر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل کتنی برباد ہو چکی ہے۔ یہود و نصارہ کا کلچر ہمارے اندر کس طرح رچ بس گیا ہے کہ ہمیں گناہ بھی گناہ نہیں لگتا، ان کا کلچر اپنانے میں ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے، اسلام کا کلچر اپنانے میں ہمیں نفرت محسوس ہوتی ہے۔ ہمارا دل گھٹن سی محسوس کرتا ہے اسلام کے کلچر کو اپنانے میں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ نوجوان نسل کا قصور بھی کم ہے جتنا ماؤں کا قصور ہے، ماؤں کا زیادہ قصور ہے۔ ماں ہی بیٹے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے، اور ماؤں سے بھی بڑھ کر گھر کے مردوں کا زیادہ قصور ہے، جنہوں نے اپنا چناؤ ایسی عورتوں کا کیا ہے جو دین سے وابستگی نہیں ہے، جن کو دین کا دور دور تک پتہ تک نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کی تعداد کثیر ہے لیکن غلامی اس سے بھی زیادہ ہے۔ ذلت و رسوائی مسلمان کا مقدر کیوں بنتی جا رہی ہے؟ یہی وجہ ہے، ایمان سے دوری، اسلام سے دوری، اسلامی کلچر سے دوری۔ یہی وجہ ہے کہ ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن گئی ہے۔ پلٹ آئیے، لوٹ آئیے، اللہ کے اسلام کو اپنا لیجئے، نبی کی سنتوں کو اپنا لیجئے، صحابہ اکرام کے طریقوں کو اپنا لیجئے۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، وہ 313 ہونے کے باوجود 1000 کے لشکر کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئے۔ وجہ کیا تھی؟ سبب کیا تھا؟ یہی وجہ تھی کہ ان کے دلوں میں دنیا نہیں بسا کرتی تھی، آخرت بسا کرتی تھی۔ انہوں نے اس دنیا کو ہمیشہ کی زندگی نہیں سمجھا تھا۔ ان کو جنتوں کی بشارت ملنے کے باوجود بھی رات کو تہجد میں سسکیاں بج جایا کرتی تھی۔ آج ہم نماز مکمل نہیں پڑھتے۔ یہ ہے ہمارا مسلمان آج کا۔ ہم سے بڑھ کر کوئی مسلمان نہیں ہے۔ ان کو جنتوں کے سرٹیفکیٹ دینے والا کون تھا؟ میرا نبی تھا کہ جس کی زبان اللہ کے حکم کے سوا حرکت میں نہیں آتی۔ اس نبی نے جنتوں کے سرٹیفکیٹ دے دیے۔ ما ذر عثمان، عثمان فی الجنہ، عمر فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ لیکن انہوں نے کبھی بھی یہ سننے کے بعد نماز نہیں چھوڑی تھی۔ سسکیاں بج جایا کرتی تھی نماز پڑھتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے رہتے تھے۔ آخری لمحات بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کا تذکرہ سنتے تو رو رو کر آنسوں سے داڑھی تر ہو جایا کرتی تھی۔ ان کو کبھی یہ نہیں ہوا تھا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتوں کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے نیکیاں کرنے کی۔ لوٹ آئیے، پلٹ آئیے، اللہ کے حدود کو پامال نہ کیجئے، ایمان کو اپنا لیجئے، دنیا آپ کے قدموں کی دھول بن جائے گی، وگرنہ ذلت و رسوائی بڑھتی جائے گی۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں۔ وقد طاب ذا اليوم حلو السماء